کورونا وائرس کو لے کے پوری دنیا میں ایک جہان برپا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، خوف کی فضا طاری ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آئندہ جا کے کیا ہوگا۔ میڈیا میں اس حوالے سے بہت بھیانک قسم کی خبریں آ رہی ہیں، ہولناک قسم کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 6000 لوگ مر چکے ہیں، 1.5 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن ایسی خوفناک خبریں تو بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ چین میں 70,000 لوگ ریکور بھی ہوئے ہیں، باقی ممالک میں بھی لوگ صحت یاب ہو کے گھروں کو گئے ہیں، پاکستان میں بھی 2 لوگ صحت یاب ہو کے گھروں میں گئے ہیں۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی بندے کو اگر یہ وائرس ہو جائے تو اس کا بچنا ناممکن ہے، اور ایک سے دوسرے کو تو فوری طور پہ لگ جاتا ہے۔ تو دنیا کو وہ بھیانک تصویر دکھائی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو وائرس ہو گیا، لیکن جتنے لوگ اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ اور یہ بھی سامنے آ چکی ہیں رپورٹس کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں 4-5 ارب آبادی ہے، وہاں پہ 6000 لوگ کل مرے ہیں ابھی تک۔ تو اس سے کہیں زیادہ حادثات میں مر جاتے ہیں، دیگر بیماریوں میں مر جاتے ہیں۔ 10,000 لوگ روزانہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان میں 3-4-5 لوگ ایسے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں 4-5 ارب کی آبادی میں اگر مر جاتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی ریشو نہیں ہے کہ پوری دنیا کا کاروبار ساکت ہو جائے، لیکن یہ کاروبار پوری دنیا میں ساکت ہو چکا ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تو تمام ویزے کینسل کر دیے اور عبادت گاہیں بند کر دی ہیں۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ بھی بند کر دیا گیا تھا، طواف نہیں ہو رہا تھا، مسجد نبوی بھی بند کر دی گئی تھی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ عبادت گاہوں میں جانے سے گریز کیا جائے۔ آج عمران خان اور مولانا طارق جمیل کی ایک تصویر شائع ہوئی، اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہ جائے، ہاتھ تک نہ ملایا جائے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت کرونا وائرس کا خوف پھیلایا گیا ہے۔ یہ سازش کس کے خلاف ہے؟ یہ سازش اسلامی اجتماعیت کے خلاف ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جمعہ کے اجتماعات پر پابندیوں کی بات ہو رہی ہے، مساجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے، باجماعت نماز پڑھنے سے گریز کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے تو یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارے بند کیے جا رہے ہیں، مساجد تک کو تعلق لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کا موقف درست نظر آتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی اجتماعیت پر پابندی کی ایک سازش ہے، اور کوئی طریقہ کار کسی کے پاس نہیں تھا کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے شیٹرڈ کر دیا جاتا۔ یہ دیکھ لیں کہ جو تبلیغی اجتماع ہے وہ بھی نہیں ہو رہا وہاں، اور مساجد میں جدھر بھی کوئی اجتماعات ایسے ہونے ان پر وہ چلیں، وہ دوسرے اجتماعات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مساجد میں خصوصی طور پہ پابندی لگانے کا جو کہا جا رہا ہے تو اس سے اس سازش سے پردے اٹھتے نظر آتے ہیں جو اسلام کی اجتماعیت کے خلاف کس نے کی ہے۔ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے معاملہ سارا ابھرا ہے، کہاں سے اٹھا ہے، کہاں تک جا پہنچا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اب تھوڑی سی ایک حوصلہ افزا خبر بھی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ میں اس کا علاج دریافت ہو گیا ہے۔ تو اتوار تک ان کی طرف ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اتوار تک اس کی ویکسین پوری دنیا کو فراہم کر دی جائے گی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ سازش ہے تو پھر کس لیول کی سازش ہے۔ تو اس کے بعد بھی یہ لوگ کیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ واقعی اس کی ویکسین دستیاب ہو جائے گی، لوگ اس سے بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی لوگ احتیاط کیا کریں گے ہاتھ ملانے سے اور اجتماعات سے، اور یہ ایک قسم کا اب یہ سمجھ لیں کہ نیا کلچر ایک سامنے لایا گیا ہے ایک سازش کے تحت جس میں اسلام کے اوپر، اسلامی اجتماعیت کے اوپر پابندی لگانا مقصود تھا۔ تو یہ کلچر اب نیا کلچر ایک متعارف کروایا جا رہا ہے کہ آپ کے مساجد سنسان ہو جائیں گی، آپ ویران ہو جائیں گی، اور اسلامی اجتماعات جو ہیں وہ خصوصی طور پہ ان کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔
تو اس سے یہ ایک نیا کلچر ہمارے سامنے آئے گا، نیا تمدن ہمارے سامنے آئے گا جو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ سازش کی کس نے ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔